بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اللہ کرم فرمایا سونا دنیا تے آیا اللہ کرم فرمایا سونا دنیا تے آیا غم تو آزاد ہوئی دنیا آباد ہوئی ہویا اے رحمتاں دا سایہ سونا دنیا تے آیا اللہ کرم فرمایا سونا دنیا تے آیا چمکے نے ذرے تیرے در دے موقع ہے میرے تیرے گھر دے چمکے نے ذرے تیرے در دے موقع ہے میرے تیرے گھر دے لگی کنارے بیری دائی حلیمہ تیری لگی کنارے بیری دائی حلیمہ تیری اللہ نے این جھولی پایا سونا دنیا تے آیا اللہ کرم فرمایا سونا دنیا تے آیا دکھاں دے ہنجو کیوں نہ سکھ دے دنیا تو غم کیوں نہ مک دے دکھاں دے ہنجو کیوں نہ سکھ دے دنیا تو غم کیوں نہ مک دے ساڈا غمگار سونا اللہ دا یار سونا ساڈا غمگار سونا اللہ دا یار سونا سیدہ آمینہ دا جایا سونا دنیا تے آیا اللہ کرم فرمایا سونا دنیا تے آیا نظر نود کے کنارے مل گئے غریبانو سہارے نظر نود کے کنارے مل گئے غریبانو سہارے اللہ نے چاریاں دے ساڈے بھی ساریاں دے اللہ نے چاریاں دے ساڈے بھی ساریاں دے رنگ مقدراں نو لایا سونا دنیا تے آیا اللہ کرم فرمایا سونا دنیا تے آیا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابی رسول نے ان 4 جملوں میں میرے آقا کا کمال حسن و جمال اور میرے آقا کا میلاد بیان فرما دیا ہے حسان بن ثابت کہتے ہیں احسن من کلم تا قط عینی حضور کے رخ زیبا حضور کے چہرہ انور کو دیکھا حضرت کی آقا بڑے بڑے حسن کے شاہکار دنیا میں اللہ نے پیدا کیے ہوں گے لیکن حسان کی آنکھ یہ کہہ رہی ہے کہ بڑے بڑے حسن کے شاہکار ہوں گے تھے ہیں ہوں گے لیکن آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے واجمل من کلم تلد النساء
ایک سوال پیدا ہوتا تھا حسان تو عرب کے خطے میں رہتا ہے، ہو سکتا عجم میں ہو؟ کہا نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کائنات میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہو تو تب جگہ جنا ہوتا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حضور میرا عشق ہے، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے مصفى و منزہ پیدا فرمایا۔ گویا عشق حسان کہتا ہے جس طرح آپ نے چاہا عرش والے خدا نے اس طرح ہی آپ کو بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے حضور کے حسن و جمال کا کیا کہنا ہے؟ کہتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا۔ کہتے میرے آقا کے حسن و جمال کی کیا ہی بات ہے، ہمارے آقا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو آپ کے مبارک منہ مبارک سے نور چھنتا نظر آتا۔ ہند ابن ابی حالہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتلالى وجهه تلال القمر لیلۃ البدر۔ کہتے حضور جب حضور کا چہرہ تابانیوں میں چمک رہا ہوتا، آقا کریم کا ہمہ وقت چہرہ یوں چمکتا جیسے 14 رات کا چاند چمکتا رہتا ہے۔ اللہ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا، چاند سے منہ پہ تاباں دخشاں درود، چاند سے منہ پہ تاباں دخشاں درود، نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن حضرت حفصہ بنت رواحہ سے سوئی مانگ کے لائی کپڑے سینے کے لیے۔ رات کا لمحہ تھا، سلائی کر رہی تھی، اچانک سوئی گر گئی تو کہتی کافی دیر میں تلاش کرتی رہی، نہیں مجھے ملی۔ اچانک مدینے والا چاند میرے حجرے میں تشریف فرما ہو گئے۔ حضور کے چہرے کی تابانی ضیاء پاشی سے میرے حجرے میں اتنا نور کہ مجھے فوری سوئی نظر آ گئی۔ سبحان اللہ، حضور کے چہرے کا کیا کہنا ہے۔ آقا کریم کو اللہ نے بڑا حسن و جمالت، اللہ حضرت نے کہا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، آقا تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل فروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ آمین واخر دعوانا۔ حاضر اعلیٰ حضرت امام البرکت امام عاشقہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، وہ سرکار علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ سرکار علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے نافرمان امتیوں پر اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب نازل ہو جاتا تھا، تو سرکار علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، آپ کے صدقے سے روز محشر سے پہلے میرا عذاب نازل نہیں ہوگا۔ ایسا نبی جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہو، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کے امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء کرام علیہ السلام کر رہے ہیں، تو اپنے نصیب پر مان کیجئے کہ الحمدللہ رب العالمین ہم مسلمان ہیں، اور سرکار علیہ السلام کا یہی مشن نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اوصاف کے ساتھ اپنے اولیاء کرام کو بخشا ہے۔ اولیاء کرام کی بارگاہیں، درگاہیں، آستانے دکھی دلوں کا مداوع کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جنگلوں میں بیٹھتے ہیں، بیابانوں میں بیٹھتے ہیں، ادھر رونق لگا دیتے ہیں۔ جہاں ویرانیاں ہوتی ہیں، جہاں وحشت ہوتی ہے، جہاں سے لوگ گزرتے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جگہ پر اپنا کوئی نہ کوئی ولی معمور فرما دیتا ہے، جس کی برکت سے وہ علاقہ
نور علی نور بن جاتا ہے، رونقیں افروز ہوتی ہیں ادھر۔ میری مراد درگاہ عالیہ منت شریف ہے۔ جب سرکار ادھر تشریف فرما نہیں تھی تو سوچتے تھے کہ اس جنگل بیابان میں آنا جانا اتنا دشوار، یہاں کون آئے گا؟ مگر جب اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ آئی اور موجودہ صورتحال دیکھی تو پھر وہی اولیاء اللہ کا تسلسل یاد آیا۔ جیسے حضور داتا گنج بخش علی حجویری لاہور سے باہر تشریف فرما ہوئے تو آج داتا نگری پورے لاہور کو کہا جاتا ہے۔ آج داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا مزار اقدس لاہور کا دل مانا جاتا ہے۔ تو اولیاء کرام کی بارگاہ پر آپ حاضر ہیں، سرکار کا میلاد منا رہے ہیں، خوش قسمت ہیں۔ پھر بارگاہ بھی وہ، درگاہ بھی وہ، جہاں پر ہزاروں لوگوں کی دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور انہی کا فیض حضور قبلہ مرشد کریم حضرت پیر محمد ظہیر احمد قادری صاحب مدد اللہ العالی آپ تقسیم فرما رہے ہیں۔ آپ کی نظر رحمت ہے، آپ کی محبت ہے کہ آپ کے خصوصی حکم پر درگاہ عالیہ منت شریف پر آنکھوں کے مفت علاج کے لیے ایک ڈسپینسری کا قیام ہوا ہے، جس میں چیک اپ اور ادویات مفت دی جاتی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین پیر صاحب مستقبل قریب میں انشاءاللہ بہت سے فلاحی کاموں کا آغاز فرما رہے ہیں۔ ہم سب ان کے مشکور ہیں۔ میں اپنے تمام مریدین کی طرف سے پیر صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ کی محبتوں اور آپ کی چاہتوں کے ہم لائق نہیں، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے۔ تو میں بلا تحمید دعوت خطاب دیتا ہوں رونق منت شریف درگاہ عالیہ منت شریف کے چاند حضور قبلہ پیر محمد ظہیر احمد قادری صاحب بانی جماعت القرآن انٹرنیشنل و بانی منت فاؤنڈیشن، آپ سرکار سے التجا کرتا ہوں کہ سرکار اپنے ملفوظات سے ہمارے بے قرار دلوں کو قرار عطا فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ آپ ماشاءاللہ اتنے لوگ اکٹھے ہیں، اگر سلام کا جواب بھی دے دینا الحمدللہ آواز آسمان تک چلتی۔ ذرا زور سے بولیں، آپ کو جگائیں، ذرا آپ سست پڑے ہیں۔ آج تو ہمارے نبی آئے ہیں، آج بلا سستی ہمیں کیسے ہو سکتی ہے؟ آج تو ہمارے کو سننے والا آ گیا ہے، آج ہمیں کیسے ہم سست ہو سکتے ہیں؟ آج ہمیں کو دیکھنے والا آ گیا ہے، آج ہمیں کو سننے والا آ گیا ہے، آج ہمیں کو سینے لگانے والا آ گیا ہے۔ جس کو کوئی بھی سینے نہیں لگاتا تھا آج اس کو بھی سینے لگانے والا آ گیا ہے۔ ذرا بابا جو بلند پڑھیں میرے ساتھ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا، ایسے آج تو درود شریف پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ویسے تو عموماً عام دنوں میں تو مزہ آتا ہی آتا ہے، آج تو حضور کا میلاد کا دن ہے نا، آج حضور پیدا ہوئے ہیں، آج حضور ولادت ہوئی ہے، آج حضور ہماری آنکھوں کے سامنے آئے، تو یا رسول اللہ کی آواز جو ہے نا وہ آپ کی وہ روڈ تک جانی چاہیے۔ حضور تو سنتے ہیں، حضور تو ہماری سانسوں کو بھی سنتے ہیں، یہ نہیں میں کہتا کہ مدینے تک آواز ہے، اتنی آواز ہے کہ آپ کے آس پاس کے جو ایریا کے لوگ ہیں وہ بھی سن لیں۔ حضور تو ہماری سانسوں کی آواز، ہماری نبضوں کی آواز بھی سنتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا، ابھی بھی ایسا نہیں ہے۔ بلال ایک تھا تو انہوں نے ایسا جذبہ دکھایا کہ سب کو حیران کر دیا۔ ابھی کسی ایک جیسا بھی دیوانہ نہیں ہے جو جذبہ بیدار کر دے سب کا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی 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 یا
हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, मजा तो आया ना। मुसलमान हो, फिर नबी का दीवाना भी हो, फिर उम्मती भी हो, फिर इतने एहसान हम पर उनके, तो हमारे मुंह से आवाज ना निकले तो हम तो, हमारे जैसे तो निकम्मा बंदा है कोई नहीं। गुनाह हमने इतने किए हैं कि छोड़ा कोई नहीं, खा इतना लिए हैं कि दांत टूट गए, सब कुछ हमने जिंदगी में कर लिया, लेकिन जब आका का नाम आए तो हमारे मुंह खामोश कैसे रह सकते हैं? आका का दीवाना हो तो भला भाई आवाज ना निकले, ये नहीं हो सकता। आप सब आका के दीवाने, इतने बड़े बड़े दीवाने हैं कि माशाल्लाह किसी का कोई कंपेयर नहीं कर सकता आपस में। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे यकीन है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको सबसे पहले ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक, हजूर की आमद मुबारक हो। खैर मुबारक जरा जोर से कहे ना, बच्चों की खैर मुबारक बड़े जोर से लेते हैं। हजूर की आमद का बहुत बहुत आपको मुबारक हो। जिसका कोई सुनने वाला नहीं था, उसको सुनने वाला आ गया, उसको सुनने वालों को हजूर की आमद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं तकरीर तो क्या करनी, आप लोगों से कुछ बातें करनी है, बड़े दिल से सुनिएगा, क्योंकि मैं वो बंदा नहीं हूँ कि सफ़े पढ़ कर आऊँ और लाइनें आपको हवाले दूँ। देखिए, हम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं बेटा, तो हमें हवालों की ज़रूरत नहीं है, मोहब्बत वालों को हवाले की ज़रूरत नहीं है। ये सदियाँ गुजर गई, हवाले देते देते हमारे बुजुर्ग दुनिया से चले गए, बल्कि अब तो हाल ये है कि हमें ये पूछना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हमें ईद मिलादुन नबी किस तरह जोशो खरोश से मनानी चाहिए। बस मैं लास्ट जब उम्रे बैठा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा 7 माह अल्हम्दुलिल्लाह मदीनतुल मुनव्वरा में रह कर आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, बस 5 मिनट लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं लास्ट जब ये जो अभी कुछ महीने पहले आया हूँ, तो मैं जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, पहले मैं उस जगह गया। मुझे मालूम हुआ कि यहाँ से कुछ अरसा दूर, कुछ फासले पर बनु साद का कबीला है। किसका? बनु साद, जहाँ पर हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपका वहाँ घर मुबारक है, जहाँ पर हजूर को वो लेकर गई थी। तो मैंने कहा जी उनको जियारत करें। तो जब मैं वहाँ पर गया तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझ जैसे गुनाहगार, स्याकार, बदकार का वहाँ पर बनु साद के कबीले आज भी वो लोग ऐसे ही हैं, ऐसे ही हाल है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ बैठ के वक़्त गुजारा और हजूर की बातें की। देखिए मज़े कुछ और होता है, जो कबीला है उनसे बैठकर बातें की, उनसे पूछा ये बताएं हजूर कैसे थे, ये पूछा कि बताएं हज़रत हलीमा का घर कहाँ का। तो वो मुझे वहाँ पर ले गए जहाँ हजूर अलैहिस्सलाम आप काम करें, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जलवागर थे। देखिए ना, आज हम मिलाद का दिन है, हमारे बच्चों को, बड़ों को पता होना चाहिए ना कि हजूर वहाँ पर कितना अरसा रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कमो पेश वहाँ पर हजूर 5-6 साल रहे। कितने? 5-6 साल हजरत हलीमा के पास। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस कमरे में बैठा जहाँ पर मुझे बताया गया कि यहाँ हजरत हलीमा हजूर को झूला झुलाया करती थी। मैंने उन पत्थरों को चूमा, मैं उनको सीने से लगाया, आंखों से लगाया, कोशिश की कि उन पत्थरों की जो गर्द है वो मेरी पलकों से साफ हो जाए, कि कल कुछ हो ना सके मैं हजूर के सामने हाजिर होकर ये कह सकूं हजूर बहुत गुनाहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, बहुत कुछ हूँ, लेकिन हजूर वो जो जिस पत्थरों पर आपके पांव मुबारक या नजरे करम आपकी जहाँ पर कोई होती रही है, उनको भी हमने कोशिश की है पलकों से साफ करने की, बाखुदा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां पर मैंने बैठकर जब हजूर के बारे में सोचा, मुझे ऐसा लगा मैं 1400 साल पीछे चला गया। बाखुदा मुझे यूं लगा जैसे मुझे हजरत हलीमा पूछ रही है, बेटा तू आया है, चाय पानी पीनी है, रोटी खानी। मुझे ऐसे ही लगा जैसे कि माँ बच्चे से पूछती है, यूं ही फीलिंग लेकर बैठा, वही चीज लेकर बैठा कि यहाँ पर मेरे नबी आए थे। फिर मुझे कुछ बताया किसी ने, इसे इधर से ही कुछ चंद कदमों के फासले पर हजूर का वो सीना चाक दिया गया, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पर फरिश्ते आए थे, हजूर का उन्होंने सीना चाक किया। सुना ना आपने वाक़ा? तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह को भी देखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब ये सारी चीज़ें देखी तो यकीन करें वही दौर में चले गए, वही वक्तों में चले गए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप
آپ سب کو بھی وہاں لے کر جائے۔ میں وہ پتھر لایا تھا حضور علیہ السلام کے گھر سے، حضرت حلیمہ کے گھر سے، لیکن وہ بحرین بھول گیا، کیونکہ وہ بحرین والے لوگ بھی مجھے کہہ رہے تھے وہاں پر بھی ایسی محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے کیا زیارت کرایا تو ایسی محفل ہوئی تو وہیں پر بھول گیا۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نیکسٹ وہ پتھر بھی آپ کو زیارت کرائیں۔ چلیں ہم نہ جا سکیں، چلیں وہ پتھروں کو اپنا درود سلام ہم پیغام تو دے سکتے ہیں نا، ہم تو عاشق ہیں، ہم تو سوچتے ہیں ایسے جو کتابوں میں لکھا نہیں ہوا، کیونکہ عشق جو ہے وہ کتابوں سے نہیں ملتا، عشق جو کتابوں سے نہیں ملتا، یہ محبت ہے بھائی، یہ سینہ بسینہ، کچھ آنکھوں سے بلایا جاتا ہے، کچھ سینے سے دیا جاتا ہے، یہ محبت ایسی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد مجھے کسی نے بتایا گیا کہ طائف کے وادی میں، شاید میں بھی آپ میں سے بھی کوئی عمرہ کرنے گیا ہوگا، کوئی ایسا بندہ ہے جو طائف کی وادی میں جہاں پر حضور پر ظلم و ستم ہوا تھا وہاں پر کو گیا ہے بندہ؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے، وہاں پر گیا ہے بندہ؟ نہیں گیا؟ چلیں میں وہاں پر طائف کی وادی میں گیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور پر ظلم و ستم ہوا۔ باخدا اگر امتیوں آپ کو یہ پتہ چل جائے نا کہ وہاں پر حضور پر ظلم و ستم کس طرح کیا گیا تو آپ لوگوں کے جو آنسو کبھی رکے نا، آپ اپنے سینے چاک کر دیں۔ ہمیں تو سبحان اللہ کہنے کا بھی چج نہیں ہے، ہمیں تو حضور کے نام پر درود پڑھنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، ہمیں تو حضور کی باتیں سننے کا بھی طریقہ نہیں آتا، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہائے مسلمان تو وہ تھے جنہوں نے تیروں میں کلمہ نہ چھوڑا، جنہوں نے تلواروں میں کلمہ نہ چھوڑا، جنہوں نے پتھر بھی گرم سینے پر رکھ دیا تو بھی انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ جان نکل جائے گی نا تو جان بھی اس کی ہے، یہ جسم بھی اس کا ہے، یہ جان بھی اس کی ہے۔ تو جب میں وہاں پر گیا تو میں یقین کریں کہ جب میں طائف کے اس وادی پہ گیا، پھر وادی پہ اس جگہ پہ گیا جہاں پر حضور پر ظلم و ستم ہوا، تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ مجھے بتایا گیا کبھی حضور ادھر جاتے، وہ ظلم و ستم ان کا اتنا زیادہ تھا، کبھی حضور ادھر جاتے۔ اب مجھے یہ بتائیں اس جگہ پہ کھڑے ہو کر کوئی بتائے تو دل نکل جاتا ہے، آنسو نکل جاتے ہیں، تڑپ جاتا ہے یار مسلمان کہ میرے نبی، اور وہ تقریباً کوئی 200 فٹ ہے جہاں سے حضور نیچے اترے، انہوں لوگوں نے پتھر حضور پر مارے، حضور نے برداشت کیا۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے نا، ہم لوگوں کو برداشت کرنا چاہیے، آج برداشت کم ہو گئی ہے۔ دیکھیں اگر حضور ان کا مقابلہ کرتے تو کچھ اور حکمت ہوتی۔ حضور نے دعا دی کہ یا اللہ یہ نہیں پہچانتے، ان کے بعد ان کی جو ہے اولاد اللہ تعالیٰ نیک بنا دے۔ آج الحمدللہ جو لوگ مدینہ المنورہ کے آس پاس رہتے ہیں وہ طائف میں ہی وہ احرام باندھ کے آگے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آج طائف بھی ہے، وہاں پر الحمدللہ مسلمانوں کا ایک جمع غفیلہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ حضور کی حکمت عملی ہے، برداشت بیٹا قائم کریں، آج برداشت ختم ہو گئی ہے۔ دیکھیں آج ہم یہاں سے آئے ہیں، آپ کی گھر والی جا کر پوچھے گی آپ سے کیا سیکھا، آپ کی ماں پوچھے گی جا کر آپ پروگرام میں کیا سیکھا، تو آپ ان کو کہیں کہ ہم برداشت لے کر آئے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے پتھر کھا کے بھی دعائیں دی، میرے نبی نے پتھر کھا کے دعائیں دی۔ ہم کس بات کی مولی ہیں، ہمیں کیا لگا ہوا ہے، ہم مٹی کے ہیں، مٹی میں ہو جانا ہے پتہ بھی نہیں لگنا، بلکہ جب مٹی میں انسان اندر قبر میں چل جاتا ہے اس کے منہ کے اوپر پاؤں رکھ کے لوگ جاتے ہیں۔ یہ انسان کی اوقات ہے، یہ انسان کی پہچان ہے۔ اپنے آپ کو بیٹا ختم کرو، یہ میں جو ہے نا، میں جس کے اندر میں ختم ہو جاتی ہے نا، اندر سے وہ انسان صحیح نکلتا ہے۔ اور جب تک میں ہوں ہے کا ورڈز ہے نا آپ کے منہ میں، سمجھے نہ آپ کو فیض مل سکتا ہے، نہ آپ کو روحانیت مل سکتا ہے، نہ حضور کا عشق مل سکتا ہے، کیونکہ حضور کا عشق تو میں ہوں میں تو ہے ہی نہیں ہے۔ حضور کو پتھر پڑے، حضور کو تو ساری وادیوں نے بلا لیا، سب نے جبریل امین آگے اپنی طاقت پاور شو کی، حضور نے کوئی جواب دیا ویسا جیسے انہوں نے جواب دیا؟ ہرگز نہیں۔ حضور نے ان کو پتھروں کے بدلے دعاؤں کا حضور نے صلہ دیا۔ یہ ہمارے نبی کا کمال ہے۔ تو جب میں وہاں پر دیکھا تو میں نے دیکھا، یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں، یہ کتابوں میں پڑھا ہوا واقعہ نہیں میں سنا رہا، میں اپنے آنکھوں کا دیکھا حال بتا رہا ہوں۔ میں جہاں وہاں پر پہنچا پھر مجھے بتایا کہ ایک پتھر تھا، وہاں پر حضور نے آرام فرمایا، مطلب ٹیک لگائی، ایسے ٹیک لگائی۔ جب مجھے پتا چلا حضور نے وہاں پر ٹیک لگائی، میں نے اپنی ٹوپی اتار کر وہاں پر رکھ دی۔ ختم ہے نا، پیر وہاں پر ختم، فقیر وہاں پر ختم، عالم وہاں پر ختم، میں نے حضور کے قدموں میں رکھ دی۔ وہاں پر ننگے سر ہو کر حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر روتا رہا کہ حضور آپ کتنے بڑے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور کتنے ہم عجیب امتی ہیں کہ اتنے بڑے امتی کے، اتنے بڑے نبی کے اتنی بڑی امت ہیں، اور حال یہ ہے
میں حضور کی آمد پہ نعرہ لگاتا ہوں، آپ سب نے لگانا ہے. لگائیں گے نعرہ میرے ساتھ؟ کوئی بخیل تو نہیں بنیں گے؟ زبان کو ہلائیں گے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ابو لہب کی لونڈی تھی. ابو لہب مسلمان نہیں تھا. مسلمان تھوڑا بہت تو آپ نالج رکھیں نا. ابو لہب مسلمان کو ہاں نہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ابھی میں کھانے کا پوچھوں، سب کا ہاں بھی ہوگا، سب کا نہ بھی ہوگا. ساری زندگی کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے، لیکن ہماری بھوک ختم نہیں ہوئی. یہی نہیں ہونی، یہ مر کر شاید ہوگی. ٹھیک ہے. ابو لہب کی جو لونڈی تھی، ابو لہب نے صرف ایک انگلی کے اشارے سے کہا کہ تمہیں حضور کی آمد کی وجہ سے، اپنے بھتیجے کی وجہ سے، نبی کی وجہ سے نہیں، بھتیجے کی وجہ سے کیا کیا؟ آزاد کیا. خوشی سے آزاد کیا ایک انگلی کی. تو ابو لہب کو آج تک ہر پیر والے دن اس انگلی سے دودھ دیا جاتا ہے، ٹھنڈا پانی دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دی جاتی ہیں. ہم مسلمان ہیں نا. اگر ہم اپنے نبی کی عظمت کو سمجھتے ہوئے انگلی نہیں، ہاتھ کھڑا کریں، پھر ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ کھڑا کریں، اور اگر خود کھڑے ہو کر حال کریں، مجھے بتاؤ کہ حضور کتنے خوش ہوں. سرکار کی آمد. اتنی آواز نہیں، اگر آپ لڑائی جھگڑا ہو جس سے 10 گنا زیادہ آپ کی آواز ہوگی. سرکار کی آمد. ابھی بھی اتنی آواز نہیں ہے. یار نبی کی امتی ہیں، یہ گلے کہاں لے کے جانی ہیں آوازیں؟ مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، آوازیں نکلنی چاہیے. جیسے لڑائی جھگڑوں میں وہ آواز ادھر نکلے نا، سب کٹھے ہو جائیں گے. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، اور اونچی سرکار کی آمد. پورے سال میں ایک ہی دفعہ آواز آپ نے نکالنی ہے، سنبھال کے رکھ لیجیے گا. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. مکی کی آمد، مکی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. مزہ ہے. سبحان اللہ. اللہ آپ سب کے ہاتھ سلامت رکھے. جس نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بیماریاں دور کرے. دیکھیں حقیقت ہے، آج تو مانگنے کا دن ہے. آج کیا ہے؟ مانگنے کا دن. حضور آ گئے ہیں. ہم تو مانگنے کو تیار ہے نا. ہم تو 24 گھنٹے بھوکے ہیں ماشاءاللہ. ویسے بھی حضور نے دینا ہے. تو آپ سب نے میرے ساتھ، آپ ایک دعائیہ ہے، اس کو سب آپ کے ساتھ مل کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ پڑھیں گے میرے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی. یا شاہ امم کے نظر کرم، یا شاہ امم کے نظر کرم، یا شاہ امم کے نظر. ہاتھوں کو اٹھا کر دعا، یہ دعا ہے، یہ نعت نہیں ہے، دعا ہے. دعا پڑھیں، شاید کسی پر نظر ہو جائے، اللہ تعالیٰ کرم کرے. یا شاہ امم کے نظر کرم، یا شاہ امم کے نظر کرم، موری لاج تمہارے ہاتھ سرکار، موری نैیا لگا دو اپنے کرم سے پار. یا شاہ امم ایک نظر کرم. پڑھے یا شاہ امم، یا شاہ امم ایک نظر کرم، یا شاہ امم ایک نظر کرم. آپ لوگوں کی بات میں حضور تک پہنچا رہا ہوں. ٹوٹی ہوئی آنسو میں غم سے بھرا دل ہے میرا، ٹوٹی ہوئی آنسو میں غم سے بھرا دل ہے میرا. مل کے پڑھیے. نظر کرم بہر خدا، نظر کرم بہر خدا، نظر کرم، نظر کرم، نظر کرم، نظر کرم، نظر کرم، او نظر کرم، نظر کرم، نظر کرم.
मुरसलीन सल्लल्लाहु सैयद मुरसलीन सल्लल्लाहु सैयद मुरसलीन गमखार जहां तस्कीने जहां गमखार जहां तस्कीने जहां गमखार जहां तस्कीने जाइक शब्द मुझे भी दो दीदार दीदार या शाहे उमम एक नजर करम या शाहे उमम या शाहे उमम एक नजर करम या शाहे उमम एक नजर करम। अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा किसको अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा। मैंने कहा ठंडे तो नहीं हो गए कहीं आप? मैं तो गुम था ना अपने आका के पास, अल्लाह आपको भी गुम कर दे। तो इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश कीजिएगा कि मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जिस जगह पे बैठा हूँ इसको झुमरा कहते हैं। आप फैसलाबाद के लोग हैं, आपको मालूम है कि झुमरा जो है इसको सबसे मतलब जिसे कहते हैं कत्लो गारत का शहर कहा जाता था, ऐसा ही है, सभी को पता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से अल्लाह रसूल के फज़ल व करम से यहाँ पर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुतअद्दिद ऐसे यहाँ पर जो जुए खाने थे वो बंद हो गए हैं, शर्म से शराब खाने बंद हो गए हैं, कई कत्ल करने वाले जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नेक बंदे बन गए हैं। तो आप लोगों की अगर कोशिश यूं ही होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका बदल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए बदले हुए को बदलाना कौन सी बड़ी बात है भैया, बदले हुए तो पूरी दुनिया शहर है, ठीक है, तो वो बदले हुए को बदलाना अल्लाह मजा तब है हम सब का जब हम यहाँ को बदला दें। जैसे हजूर ने ताइफ में सबको बदल दिया, अल्लाह ताला यहाँ पर भी सबको बदल दे, आमीन कहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सबको हजूर की मोहब्बत नसीब फरमाए। 2 मिनट जिक्र पाक होगा, 2 मिनट जिक्र पाक होगा, उसके बगैर तो मैं नहीं मतलब मुकम्मल, बस 2 मिनट अपने अपने दोजानू हो जाएं, जिक्र पाक करें, उसके बाद इंशाल्लाह महफिल का इख्तिताम। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिल पर ध्यान दे, दुनिया की सारी जितनी भी है सोच वो दिल से निकाल दें। अल्लाह 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 जल्ला जलालुहु। लास्ट आखिरी सब जोशी कीजिएगा, अल्लाह 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 बुलंद आवाज से अल्लाह 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 जल्ला जलालुहु आमीन सुम्मा आमीन। बस आखिरी 2-3 बस आपको बातें करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने फ्री डिस्पेंसरी का खोला है, वहाँ पर जुमे वाले दिन इलाज होता है, आंखों का दवाइयाँ भी सब कुछ फ्री होता है। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर माशाल्लाह, तो डॉक्टर साहब खड़े को चेहरा दिखाते हैं इतना खूबसूरत। तो दूसरा माशाल्लाह यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन माशाल्लाह एक नारे लगा दें, नारे तकबीर। डॉक्टर खड़े होते हैं बोला नारे रिसालत, बैठ जाइए तशरीफ रखिएगा। दूसरा किबला हमारे माशाल्लाह यहाँ पर एक मैंने जामिया का काम शुरू किया है, अपने अपने बच्चों को बुलाएं, हिफ्ज़ की क्लास स्टार्ट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अरबी लैंग्वेज सिखाई जा रही है, दीनी दुनियावी दोनों तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह। किबला उस्तादुल उलमा किबला कारी अमीर साहब माशाल्लाह जलवा फरोज भी हैं, चेहरा आप देख सकते हैं माशाल्लाह, नूरानी चेहरे के माशाल्लाह हमारे उलमा बैठे हैं। सोचें हमारे नबी के उम्मती इतने खूबसूरत हैं, हाँ, फिर हजूर के सहाबी
صحابیوں کا عالم کیا ہوگا، پھر حضور کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ رب العالمین یہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا اعلان، الحمدللہ وہ مٹھائی لائیں جی، میں نے پچھلی دفعہ بولا تھا الحمدللہ میرا اللہ تعالیٰ نے مجھے نیو یارک میں بھتیجے کی اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازا، الحمدللہ وہ آج 1 سال ہو گیا، تو وہ بھی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا ہے۔ تو میں قاری امیر صاحب آپ آئیں، آپ کو وہ کھلا کر نا میں وہ پھر برتھ ڈے کا وہ آغاز ہو جائے گا جی، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ لیجئے محفل اپنے اختتام تک پہنچی، آپ لوگوں کا ایک ایک کا شکریہ، لیکن ایک بات میں بتاؤں آپ کو، شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم سب نبی کے لیے اکٹھے ہوئے، اس نبی نے ہمارے لیے کیا کیا کیا، ہمیں شکریہ کہتے بھی مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے نبی کے لیے کیا شکریہ کہیں، لیکن بھائی صاحب ہم مسلمان ہیں، کچے مسلمان ہیں، ہمارے تلوار رکھے تو ہم کلمہ بدلیں، ایمان بدلیں، تو آپ لوگوں کا پھر بھی شکریہ، آپ لوگ آئیں، میں نہایت دل سے آپ لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور دوسرا نا انشاءاللہ تعالی قبلہ قاری صاحب اس کے بعد محفل ہوگی انشاءاللہ تعالی گولڑا شریف سے پیر احسان الدین شاہ صاحب سے میرا رات کو فون اور رابطہ ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا آپ اعلان فرما دیں انشاءاللہ تعالی اب نیکسٹ جو محفل ہوگی پیر احسان الدین شاہ صاحب گولڑا شریف کے پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے بھائی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ادھر تشریف لے کر آئیں گے، آپ ان کی زیارت بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ مجمع جو ہے دوبالا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گئے، ٹھیک ہو گئے جی اچھا اچھا، اس کے بعد سلام دعا جی گا، اچھا جی، اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ، اس کے بعد روشی پڑھیں گے، خصوصی دعا ہے بس، اللہ تعالیٰ یہاں پر جتنے بھی دعا کے لیے آئیں، کون کو دعا کے لیے آیا ہاتھ کھڑا کریں گے، اچھا اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو پورا کرے، آمین بولیں اور زور سے بولیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیں، اللہ تعالیٰ یہاں سے کسی کو بھی خالی نہ لے کر جائے، اللہ تعالیٰ جو سوچا ہے وہ بھی، جو نہیں سوچا وہ بھی آپ کو دے دے، اللہ تعالیٰ حضور کے آنے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ سب کو نواز دے، جس کی اولاد نہیں اللہ تعالیٰ آج اس کو بیٹے دے، یہاں سے نکالے، جس نے بیٹے لینے ہیں وہ ہاتھ اونچے کر کے آواز دے آمین، اللہ تعالیٰ سب کو بیٹے دے، حضور کی خوشی میں بیٹے دے، وعدہ کریں ہم حضور کے نام کا محمد نام رکھیں گے، اس کا احمد نام رکھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو بیٹے دے، اللہ تعالیٰ جس نے مجھے اولاد کے لیے کہا اللہ تعالیٰ سب کو بیٹے دے، بیٹوں کی لائن لگا دے، اللہ تعالیٰ خوشیوں کی لائن لگا دے، جس کے گھر بے اولاد اللہ تعالیٰ اولاد سے بھر دے، جو اللہ تعالیٰ بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رشتے نیک اور سہل اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنا دے، اللہ تعالیٰ سب کو حضور کا عاشق بنا دے، دنیا کی محبت ختم کر دے، دین کی محبت دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اولیاء کرام کے مزارات کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ جتنے گجرا والے سے اور جتنے بھی دور دور سے ہیں جو میرے تک نہیں پہنچ سکے اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمران صاحب جی اللہ تعالیٰ یہ پچھلے دفعہ بھی آپ آئے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، آیا کریں بار بار آیا کریں، یہاں سے آنے سے بنا مانگے اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، جھولیاں بھر بھر کے، یہ مرکز قبولیت دعا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے، آمین ثم آمین۔